محمد علی صاحب، آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیے گا۔ نون لیگ تو واقعی میں سب سے خود گزر بھی چکی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بہتر اس اذیت کو کون جان سکتا ہے؟ وہ تو ان کے اوپر تو سزائے موت ہو سکتی تھی، پھر بھی ان کی ایسی سٹیٹمنٹ دینا، اس کو جواز دینا، یہ کیوں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی میں تمام دروازے بند ہو گئے؟ بہت شکریہ لینا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمپریہنسولی اور آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن ہے، اور یہ آپ نے بڑا زبردست کمپریہنسو انٹرو دیا دونوں سائڈ کا، کہ حکومتی موقف اور رد عمل کیا ہے جو رانا صاحب نے جس کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی نے بات کی، تو بنیادی طور پہ یہ دونوں جانب سے ایک اگریسو پوسچرنگ ہو رہی ہے دونوں جانب سے۔ اگر آپ کرٹیکلی دیکھیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی جو ساری باتیں کی ہیں، انہوں نے شکوہ تو کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی اپیزمنٹ کی بات نہیں کی ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو بیسیکلی دونوں سائڈز جو ہیں وہ کوئی سائن آف ویکنس نہیں شو کرنا چاہتی، نہ وہ یا ان میں یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ فرسٹ سٹیپ لیں مذاکرات کی طرف، یا کیونکہ یہ ان کو یہ تشویش ہے کہ دوسری سائڈ اس کو سائن آف ویکنس سمجھے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ خصوصاً حکومت کی جانب سے زیادہ جو یوں سمجھیں کہ سخت رویے کی، وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1-2 ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا ہے دنیا میں اور پاکستان میں، اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا بیلنس آف پاور کافی تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی 5-6 چیزیں ہیں۔ خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا، اور پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر کا رد عمل، پھر آپ نے دیکھا کہ جو عاصم منیر صاحب جو ہیں اب سی ڈی ایف بنے، اس کے بعد بھی جو بیان آیا اس میں زیادہ اعتماد بھی ہے، اور وہ اب زیادہ ایک اہم پوزیشن پہ بھی فائز ہو چکے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حکومت جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے خوشگوار اور قریبی تعلقات اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے جو تشویش اور غم و غصے کا اظہار پنڈی سے کیا جا رہا ہے، اس کو وہ ایکو کر رہی ہے، اس کو ری انفورس کر رہی ہے، ری ایٹریٹ کر رہی ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہیں مرکزی حکومت مکمل طور پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، سندھ سے آوازیں آتی ہیں، مرکز سے آوازیں آتی ہیں، وہ فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو ری انفورس کرتی ہیں۔ یہ میسجنگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو رہی ہے کہ جناب ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چوتھا پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو اگنور ہو جاتا ہے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں، وہ جو پی ٹی آئی کا طرز عمل عالمی سطح پہ خصوصاً مغربی طاقتوں کے اندر ہے۔ وہاں پہ جس طرح میں نے کل بھی ہلکا سا حوالہ دیا تھا کہ وہ ہیومن رائٹس کا ایک بیانیہ اس انداز میں مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یو ایس کانگریس میں، تھنک ٹینکس میں، جس کے ذریعے سے وہ اسٹیبلشمنٹ اور مرکزی حکومت دونوں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ داخلی سیاست کے لیے بھی عالمی دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہ بھی ایک ریڈ لائن، ریاست بھی اس کو سمجھتی ہے، اور حکومت تو ڈیفینیٹلی سمجھتی ہے۔ اچھا، پھر کوئکلی جو آپ دیکھیں جو ماضی بھی رہا ہے، میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ تجربہ ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے بے نظیر صاحبہ ہوں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، جب بھی دے لاسٹ فیور ود اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے مصالحت کے ذریعے سے، مفاہمت کے ذریعے سے، مصلحت کے ذریعے سے اور اپیزمنٹ کے ذریعے سے طاقت کا راستہ دوبارہ چنا ہے، اور ان کو اجازت دی گئی ہے۔ یہ بالکل فرینک بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر خان صاحب کو یا اس پارٹی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایک اگریسو پوسچرنگ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے ان کو بیک فٹ پہ ڈال سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں بالکل یہ جو ہے ایپیٹائٹ اور خواہش نہیں ہے کہ آپ کا جو طرز سیاست ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ جب تک کوئی تھوڑا سا اپنے سٹانس کو سافن نہیں کریں گے،
آپ جو ریٹرک اسٹیبلشمنٹ اس کی قیادت کے خلاف ہے اس میں کمی نہیں لائیں گے اس کے معیار اور مقدار میں، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں برف پگھلنے کے امکانات پنڈی میں بہت کم ہیں۔ اور آخری بات رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی اس میں ایک اور پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رانا صاحب نے جو کل کئی پروگراموں پہ بھی کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ اگریسو جو پالیسی اور بیانیہ ہے خان صاحب کا، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے اندر بھی تھوڑی سی تشویش ابھر رہی ہے۔ کچھ لوگ یقینی طور پہ جو بالکل ہارڈ کور ان کے ساتھی ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیاست میں ہم خان صاحب کو پسند تو کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی بھی ہو، ڈیولپمنٹ بھی ہو، پروگریس بھی ہو، اور ہم اپنے مسائل حل کریں، سیکیورٹی کے معاملات حل کریں، گورننس بہتر کریں، اور اس ریاست اور مرکز کے ساتھ مخاصمت کے نتیجے میں پی ٹی آئی ٹائم اور وسائل شاید اتنا محتاط اور بارآور انداز میں استعمال نہیں کر پا رہی کے پی کے کی جس طرح کے ان کو کرنا چاہیے۔ تو میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بیلنس آف پاور جو ہے نا پچھلے ایک ہفتے کی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں چینج ہو چکا ہے، اور پنڈی میں بالکل بھی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ اس اگریسو اور جارحانہ سیاست کے سامنے بالکل سادہ الفاظ میں اور مختصراً محمد علی صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تھوڑی لچک دکھاتی ہے، اپنا رویہ سافٹ کرتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن یہ جو جارحانہ انداز گفتگو ہے پرسنل لیول پہ بھی، انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی، عمران خان ہے وہ بالکل بھی پنڈی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ گنجائش ود عمران خان ہے پنڈی کی طرف سے، وداؤٹ عمران خان ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب اسپیسیفک نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں یوں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں علینا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا مزاج ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ ان پہ دباؤ ڈالیں گے تو اسٹیبلشمنٹ پروووک ہوگی، وہ بیک فٹ پہ نہیں جائے گی۔